درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلاتکم علیہ محرزۃ لدعائکم ومردات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی ایک درود اس کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں۔ اور پھر جو جمعہ کا دن ہے یہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک حدیث ہم ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں، حدیث پاک جس کا مضمون کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برسے گی رحمت شہ ابرار بالیقین، مٹ جائے گا گناہوں کا کاجل درود پڑھ، عشق نبی میں جھوم کے پڑھتے رہو مدام، گرچہ کوئی کہے تجھے پاگل درود پڑھ، دنیا کی الجھنوں سے ملے گی تجھے نجات، گھر چاہیے نجات مسلسل درود پڑھ۔ ایک بار پھر محبت سے درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ کے بیان میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک یا دو آیتیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج۔ آج قرآن کی کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 138۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج بات ہوگی اللہ کے رنگ کی۔ ایکچولی اللہ کا رنگ کس کو کہتے ہیں اور پھر یہ رنگ چڑھ کیسے سکتا ہے؟ کس خوش نصیب کو یہ موقع ملتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے؟ بڑے مشہور صوفی شاعر ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی، کیا کمال کی بات لکھتے ہیں، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ کیا ترجمہ بنتا ہے اس کا کہ چمبے کی بوٹی کہتے ہیں چمبیلی کے پودے کو۔ صوفیہ اور اولیاء کرام اشاروں کی زبان میں محبت الہی کو چمبے کی بوٹی سے مثال دیتے ہیں۔ شیخ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ پاک کی محبت کی جو بوٹی ہے نا، جو پودا ہے، یہ میرے مرشد نے لگایا ہے، اس پر لا الہ الا اللہ کا پانی لگایا ہے، یعنی کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تو یہ بوٹی پھلی پھولی تن بدن میں پھیل گئی۔ اب حالت یہ ہے کہ چمبے کی بوٹی یعنی محبت الہی نے پورے باطن کو مہکا دیا ہے، میرے جان اندر سے پھولوں کا باغ بن گئی ہے۔ اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے جنہوں نے مجھ غریب پر ایسا کرم کر دیا ہے۔ بعض اوقات اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے نا، تو دل جو ہے وہ چمبے کی بوٹی ہے، چمبیلی جو ہے سمجھ لیں اللہ کے ذکر کا پودا لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ہمارے عموماً کہتے ہیں یار فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ برے دوستوں میں بیٹھتا ہے، لوگ ماں باپ کہتے ہیں نا یہ برے دوستوں میں بیٹھا ہے، برے دوستوں کا رنگ لگ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے نیک نمازی بن گیا، کہتے ہیں اچھے دوستوں کا خوب رنگ چڑھا ہے۔ کسی کچھ عادتیں بچے کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہو تو کہتے ہیں گھٹی دینے والا جس نے پہلی غذا کھلائی تھی لگتا ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ عادات، طور طریقے، اخلاق اور سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے نا اسے ہمارے یہاں عموماً رنگ چڑھنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اب اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ کوسچن تو یہ کھڑا ہوگا نا، دوستوں کا رنگ تو ہم سمجھ گئے، بری صحبت کا رنگ، اچھی صحبت، اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ 3 رنگ ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں، یاد رکھیے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی اور نمبر 3 محبت الہی۔ ان تینوں رنگوں کو ملا کر صبغۃ اللہ
یعنی اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے، صبغۃ اللہ۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا رنگ جس پر چڑھ گیا وہ دنیا بھر میں حسین ترین ہو جاتا ہے، پھر جب تقویٰ دل میں اترتا ہے تو آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تو اب بندہ اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ تینوں رنگ ہم اپنے اوپر کیسے چڑھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل ایمان کا حسن ظاہر و باطن کیسا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، صحابہ کرام بڑی تعداد میں ساتھ تھے، صحرا سے گزر ہوا، گرمی کے دن تھے۔ ابھی دیکھیں نا کراچی میں کتنی گرمی ہے، مگر صحرا کے اندر، وہ بھی مکے مدینے کے صحرا میں، جنہوں نے دیکھا ہے گرمی کے دن وہاں پر وہ کیسی گرمی ہوتی ہے، صحرا میں تھے اور پانی بھی نہیں۔ اب تمام صحابہ پیاس سے پریشان، پانی کو قطرہ نہیں۔ اب کیا کیا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ نبی پاک ساتھ ہے نا تو خیر ہے، کوئی نہ کوئی سبیل بن جانی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دور ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ، چھوٹا سا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک غلام ہے، سیاہ فام ہے، حبشی ہے، افریقن ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، جاؤ اس غلام کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ اب نبی پاک یہ جانتے تھے کہ اس ٹیلے کے پیچھے کیا ہے، صحابہ حیران، لیکن نبی پاک کا حکم تھا، فوراً گئے تو بالکل ایک اونٹ پہ سوار حبشی غلام کو دیکھا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا، اس کو پکڑا، نبی پاک کے پاس لے آئے۔ اب جب نبی پاک نے مشکیزہ لیا اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مشکیزے کا منہ کھولا اور آ جاؤ میرے پیاسوں پانی پی لو، اللہ اکبر، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اب چھوٹا سا مشکیزہ ہے، ظاہر ہے وہ اونٹ سوار اپنے لیے پانی کا انتظام لے کے چلا ہوگا۔ آج کے زمانے میں کہوں کہ کوئی ٹریول کرتا ہے تو ساتھ تھرموس رکھتا ہے، اس میں کتنا پانی ہوتا ہے خود پی لے گا۔ اس چھوٹے سے مشکیزے سے سینکڑوں صحابہ نے پانی پی لیا۔ اچھا سب کو پانی پورا ہو گیا، مگر مشکیزے میں پانی پہلے جتنا ہی موجود تھا۔ اب وہ جو غلام تھا نا وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے، یہ کیا کمال ہے کہ اتنے میرے چھوٹے سے مشکیزے سے سینکڑوں لوگوں نے پانی پی لیا۔ تو سبحان اللہ، اس کا دل میں ہدایت کا نور آیا، گویا چمڑے کی بوٹی جو ہے وہ لگ گئی، ایمان کا نور آیا اور اس غلام نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اب سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، آپ نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا۔ یہ کتابوں میں معجزہ لکھا، حدیث کی کتابوں میں، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، افریقن گورا نہیں ہو سکتا، جو اس کی سکن ہوتی ہے نا فل بلیک ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، مگر میرے آقا نے جب اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا تو وہ چمکنے لگا، اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ اچھا بڑا خوش، اب اپنے آقا کے پاس پہنچا، غلام تھا کسی کا، تو آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم تو میرے غلام نہیں ہو سکتے، وہ تو سیاہ فام تھا، حبشی تھا، تم تو بڑے حسین و جمیل گورے چٹے ہو کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا، سارا واقعہ بتایا کہ میں نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا چاند بنا دیا ہے۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ تو ایسے نورانی آقا میرے ہیں، اور پتہ یہ چلا کہ نبی پاک کے صحابہ بھی کیسے صبر والے تھے، پانی نہیں ہے مگر شکوہ بھی نہیں ہے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جو اللہ رسول پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، پھر ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، ان کی مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ ہم ہر کسی کو پریشانی بتا رہے ہوتے ہیں، دنیا والوں کو پریشانیاں نہ بتایا کریں، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بتا کر حل کچھ نہیں ہوتا، ثواب بھی چلا جاتا ہے۔ نعت کا شعر ہے نا، کسی کو احسان کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہمیں دنیا والوں کو اپنے پرابلمز نہیں بتانے چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں نا، وہاں فریاد کریں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر، حضور بہترین ہم نشین کون ہے، ساتھی کون ہے؟ آقا نے فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ،
रुयतुहु वज़ादा फी इल्मिकुम मंतिकुहु वज़क्करकुम बिल आखिरति अमलुहु। फरमाया जिसका दीदार तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे। बेहतरीन दोस्त कौन है? जिसको देखें तो अल्लाह याद आए, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। ये है बेहतरीन दोस्त। मगर आज हमने ऐसे दोस्त बनाए हैं जो हमें गुनाहों की तरफ ले जाते हैं। हम नेकी करें तो मजाक उड़ाते हैं, नमाजें पढ़ें तो हमें टॉन्ट करते हैं। ऐसे दोस्त अच्छे नहीं हैं। दोस्त वो बनाइए कि मैं गुनाहों की तरफ जाऊं तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर नेकियों की तरफ लेकर आए, जिसको देखूं तो मुझे खुदा याद आए। क्योंकि आज बात हो रही है अल्लाह के रंग की। अल्लाह का रंग चढ़ाना है तो फिर अच्छे और नेक दोस्त भी तलाश करने हैं। और अल्लाह के रंग की पहली शान क्या है? ईमान वाले। अब ईमान वालों को क्या मिलता है? जिसके दिल में ईमान घर कर जाए। अल्लाह कुरान में उसकी शान बयान करता है। हम सब ईमान वाले हैं ना। अब गौर करें क्या हम ऐसे हैं। नंबर 1, वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। एक मकाम पर फरमाया व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। ये दुनिया भर में जो हालात चल रहे हैं ना, मुसलमान मगलूब हो गए, काफिर गालिब हो गए, मुसलमान जलील हो रहे हैं, वाई? वो ईमान नहीं है। अभी आप आगे सुनेंगे, आप कहेंगे सारे ही तो ईमान वाले हैं, अरबों ईमान वाले, करोड़ों ईमान वाले। ईमान असल कहते हैं किसको? ईमान वाला कैसा होता है आगे बताऊंगा। पहले ईमान वालों को इनाम क्या क्या मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब आओगे अगर ईमान वाले हो। पता चला जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए उसे बुलंदियां अता होती हैं। और एक जगह अल्लाह फरमाता है वल्लाहु ज़ू फज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह मुसलमानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है। वाह वाह, जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए उस पर फजल और रहमतों की बरसात होती है। सूरह निसा में इरशाद होता है वसौफ युतिल्लाहुल मुमिनीन अजरन अज़ीमा, और अनकरीब अल्लाह मुसलमानों को बड़ा सवाब अता फरमाएगा। एक जगह फरमाया लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके लिए उनके रब के पास दरजात और मग़फ़िरत और इज्जत वाला रिस्क है। अल्लाह जन्नत में भी रिस्क अता फरमाता है, दुनिया में भी जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए उसके रिस्क में बरकत डाल देता है। हक़्क़न अलैना नुंजिल मुमिनीन, हम पर उसी तरह हक है कि ईमान वालों को नजात दें। पता चला कि जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ गया उसकी नजात भी हो जाती है। बल्कि बड़ा इनाम पता है क्या मिलता है? जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है वअलमू अन्नकुम मुलाक़ू व बश्शिरिल मुमिनीन, फरमाया जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ए हबीब ईमान वालों को बशारत दे दो। यानी जिस पर अल्लाह का रंग चढ़ जाए, जो कामिल ईमान वाला है, उसको अल्लाह का दीदार भी नसीब होगा। हाय हाय हाय, अल्लाह का दीदार ये इतनी बड़ी नेमत है। एक जगह हजरत इब्राहिम बिन शैबान फरमाते रहमतुल्लाहि तआला, जब क़यामत का दिन होगा ना, सब अगले पिछले रब कादिर कय्यूम के हुजूर जब हाजिर होंगे, उस वक्त फरिश्ते मुसलमानों के गिरोह के पास आएंगे, इरशाद फरमाएंगे अल्लाह पाक के दोस्तों चलो हमारे साथ। वो औलिया अल्लाह पूछेंगे कहाँ जाना है? फरिश्ते फरमाएंगे उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, तुम्हारे लिए बनाई गई है। वो औलिया अल्लाह कहेंगे हमने दुनिया में जो जिंदगी गुजारी थी जन्नत की तलब में तो नहीं गुजारी थी। जब वो ये कहेंगे तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों, उतरुकूहुम, इन्हें छोड़ दो, बेशक ये मेरे दीदार के सिवा किसी और चीज से राजी नहीं होंगे। इनका मकसद ही मेरा दीदार था, दुनिया में इबादत भी इसलिए की थी। अल्लाह उन्हें अपना दीदार अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अपने दीदार का शौक नसीब फरमाए। हाँ, अल्लाह का दीदार जन्नतियों को नसीब होगा, और ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत होगी जो ईमान वालों को मिलेगी। अल्लाह इस शौक में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ईमान की बड़ी बरकत है। ईमान हो तो फिर क्या मिलता है? एक हदीस पाक सुनिए, मेरे आका फरमाते इज़ा हदरतुमुल मरीद, फरमाया जब तुम किसी मरीज के पास जाओ या मैयत के पास जाओ, औल मैयत फक़ूलू खैरन, तो अच्छी बात मुंह से निकालो। फ़इन्नल मलाइकतु युअम्मिनून अला मा तक़ूलून, क्योंकि फरिश्ते उसके पास मौजूद होते हैं, तुम जो कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। मैयत के पास जाएं, अच्छी बातें करें, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इसके दर्जात बुलंद फरमाए, इसके गुनाहों को माफ़ फरमाए। मैयत के बारे में बुरी बात नहीं करनी चाहिए। मरीज के पास भी जाएं तो दुआएं दें, अच्छी बातें करें, फरिश्ते आमीन करने के लिए मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी कमाल की बात सीखने को मिल रही है कि ये किसी गौस कुतुब अब्दाल का मर्तबा बयान नहीं हो रहा। जिसके दिल में ईमान है, आम मुसलमान है, इंतकाल हो गया या बीमार है,
اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے دل میں چونکہ ایمان کا دور ہے، محبت الہی کی بوٹی اس کے دل میں لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس نور ایمان کی برکت یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. کوئی صبح کو آئے، شام کو آئے، کوئی بھی عیادت کے لیے آ رہا ہے، وہ جو کچھ دعا کرتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں. ایک عام مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو یا اس کا انتقال ہو تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ ایمان کے نور کی برکت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ What is the level of ایمان is required؟ ایمان والے تو ہم سارے ہیں، کیا ہم اس لیول پر ہیں؟ یہی اصل سوال ہے. کہ چونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی، تو ایمان کیسا ہے؟ اب یاد رکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کر رہا ہے. کنارے پر ہو کر کرتا ہے، یعنی کچھ لوگ ایمان والے ہیں مگر کنارے کنارے پر ہیں، پورے ایمان والے نہیں ہیں. ایمان مسلمان نام ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، مگر پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے، کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. رمضان شریف آیا، نمازیں شروع، روزے شروع، اس کے بعد سارے غائب. جمعہ آیا، پھر نماز کے لیے آ گئے. کنارے کنارے ہیں نا، پورے اسلام میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب. اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب باقی نیکیاں نمازیں پڑھ لی، تو اب اس کے بعد مذہبی حلیہ اپنانے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، مذہبی لباس پہننے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی اسلام میں آئے تو پورے آئے نا، اسلام میں آ کر شرمندہ کیوں ہیں؟ یعنی اسلام عمل کرنے میں ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ تو جو اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے وہ ایمان کامل والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے داخل ہو جائیں. کلمہ تو پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، اب شرم و جھجک کیسی ہے؟ اب بس لباس کی بھی سنت ہو، حلیہ بھی سنت والا ہو، چال چلن بھی سنت والا ہو، پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اور سبحان اللہ صرف حلیہ نہیں، اخلاق بھی اچھے ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہوں میں مسلمان تو ہوں مگر کامل مومن کب ہوں گا؟ جو اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. میں اور آپ میں سے کون پسند کرتا ہے میرے ساتھ دھوکا ہو، میری بے عزتی ہو، مجھے ستایا جائے، مجھے ذلیل کیا جائے، مجھ سے بد اخلاقی کی جائے؟ میں تو کبھی پسند نہیں کروں گا. تو میری ذمہ داری ہے اگر میں کامل ایمان والا ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کروں کہ یار میں بھی کسی کو دھوکا نہ دوں، میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں، میں بھی کسی کو ذلیل نہ کروں. غلطی ہو گئی میرے ملازم سے، غلطی ہو گئی میرے بھائی بہنوں سے، غلطی ہو گئی میری بیوی سے یا میرے رشتہ داروں سے، نہیں جناب معاف کریں. کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو تو معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے، اگنور کیا جائے، ریلیف دیا جائے، مجھے پکڑا نہ جائے. یار ہو گیا، انسان ہو بھائی، ہو گئی غلطی. کتنا برا لگتا ہے کوئی ہماری غلطی پر ٹوکتا ہے تو یار جب آپ ٹوکتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگتا؟ واٹ ایور یو لائک فار یور سیلف. ہمیشہ یہ حدیث یاد کر لیں، کامل مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سمپل. آپ کو جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے نا، آپ اپنی جگہ اس کو رکھ کے سوچیں یار میں ہوتا تو میں کیا چاہتا، میرے ساتھ کیا ہوتا. معاف کر دیا جاتا، درگزر کر دیا جاتا، ایک موقع دیا جاتا، ایک چانس دیا جاتا. تو آپ بھی دینا چانس. آپ جو منہ میں آیا کہہ دیا سامنے والے کو، چاہے اس کا دل ٹوٹا، اس کا بیچارے کا جو بھی اس کی مورل آپ نے بیڑا غرق کر دیا، نہ کریں ایسا. ہمیشہ یاد رکھیں تلوار کا وار جو ہے نا اس کا علاج ہو سکتا ہے، زبان کا وار جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا. وہ دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے. انسان کو برسوں یاد رہتا ہے کہ یار اس نے سب کے سامنے مجھے کہہ دیا تھا. تو بولنے سے پہلے سوچیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ جملہ مجھے کتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا. کسی کا دل توڑنا، اللہ اکبر. اور پتہ ہے آپ کو کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور کتنا آسان ہے خوشی داخل کرنا. سچ بتاؤں ہم آج کے دور میں مسکرا کر دیکھ لینا کسی کو وہ خوش ہو جاتا ہے. پیار والی بات کر لیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، بڑے دن میں نظر نہیں آ رہے، سب ٹھیک ہے نا، خیریت سے، بس آپ نے دل جیت لیا اس کا، آپ نے اس کے دل میں خوشی داخل کر دی. یہ تھوڑی کہا حدیث میں کہ 1 کروڑ روپے دے کر خوشی داخل کرے گا تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے. نو، نتھنگ. سمپل ورڈز ہیں. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اب ہمارا الٹا معاملہ، ہم نفل پڑھ رہے ہوتے اور دل توڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں بھائی کہاں گئے؟ مسجد میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں، اور نفل پڑھتے پڑھتے کبھی خادم کو ڈانٹ دیا، کبھی امام صاحب سے الجھ پڑے، کبھی کسی نمازی کو کچھ کہہ دیا، مسجد میں 4-5 تو دل توڑ دیے. کمال ہے یار.
خوشی داخل کرنے والے بنے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے, یقین کریں ون آف دا بیوٹیفل حدیث. نبی پاک کا یہی تو کمال ہے کہ چند جملوں میں کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کرنا. 4 لفظ سنو یار, یقین کریں زندگی گزارنے کا پروسپیکٹس دے دیا نبی پاک نے. بشروا ولا تنفروا, یسروا ولا تعسروا. آئے ہائے ہائے, یقین کریں اس 4 لفظوں پر کتابیں لکھی گئی. کیا مطلب ہے؟ بشروا خوشخبری سناؤ, ولا تنفروا نفرت نہ پھیلاؤ, ٹینشن نہ پھیلاؤ, یسروا آسانیاں کرو, ولا تعسروا مشکل نہ کرو. چیک, اب صرف 4 لفظوں کی روشنی میں ہم سارے اپنی زندگی طے کر لیں, اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, کوئی خوشخبری لے کر جاتے ہیں, کوئی مسکراہٹ لے کر جاتے ہیں. جب آتے کوئی ٹینشن کی خبر دیتا ہوں, ہر وقت ذرا موت, میت, بربادی, تباہی کی خبر ہوتی ہے میرے پاس. یار اچھی باتیں بھی کر لو یار, ہیں آسانیاں کرتا ہوں. یسروا ولا تعسروا, میری ذات سے لوگوں کو آسانیاں ہو رہی ہیں. یہ آلویز میرا نیت یہ کہ کسی طرح جکڑ لوں ان کو نا, اپنے ملازمین کی تنخواہ کیسے کاٹنی ہے, اپنے بچوں کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے, اپنی فیملی کو تکلیف کیسے دینی ہے. بٹ لوگ مجھ سے ٹینشن میں ہی رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو لوگوں کے لیے مشکل کرتا ہے نا اس کی لائف بھی مشکل ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی محبت سے ملتا ہی نہیں ہے, مجھ سے کوئی دوستی کرتا ہی نہیں ہے, مجھ سے کوئی مسکرا کے بات ہی نہیں کرتا, کوئی میرے قریب ہی نہیں آتا, میں بیمار تھا مجھ سے ملنے کوئی نہیں آیا. حضرت آپ تنہا رہے اسی لیے گئے کہ آپ نے لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کی ہیں. لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے, یہ آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے, آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں. آپ پیار دینے والے ہوتے, آپ محبت دینے والے ہوتے, آپ خوش اخلاق ہوتے, آپ کی بیماری میں زمانہ کھڑا ہوتا, آپ کی مشکل میں کئی ہاتھ بڑھانے والے ہوتے, کیونکہ آپ نے لوگوں کی مشکلوں سے نکالا ہے لوگوں کو. دیکھیں آپ کسی کو مشکل میں ہاتھ پکڑیں گے نا, آپ پر برا وقت آئے گا, کئی ہاتھ آپ کے لیے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے خود مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو تو کون آپ کی مشکل حل کرنے آئے گا؟ تنہا رہ جاتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں, دوست نہیں بنتے ان کے. اللہ کرے یہ حدیث سمجھ آ جائے. اور یہ ایمان کی جان ہے کہ مسلم کامل مومن جب ہوگا, یعنی اٹ از کنڈیشن ٹو بی اے پرفیکٹ مسلم, کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں نا وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. اب چیک کر لیں, ہم دوسروں کے نہیں, اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, ساڑھا کام ہونا چاہیے, ہمارا کام ہونا چاہیے. پڑوسی کے آگے بے شک کچرا پھینک دیں, پڑوسی کے آگے خون پڑا ہے, ہمارے جانور قربانی کے جانور کے بلے آلائشیں گلی میں پڑی ہیں, ہمارا کمرہ, ہمارا گھر کے سامنے والا حصہ صاف ہونا چاہیے. یہ کیا کیا آپ نے؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں, یہ کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور آپ بلیو کریں, یہ کر کے دیکھیں, آپ ایسا نہیں ہوگا آپ کا برا ہو جائے گا. آپ لوگوں کو اچھا کریں, آپ کا سب اچھا کریں گے, آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. آگے سنیں, اللہ کے رنگ کی بات ہو رہی ہے نا, رنگ چڑھانا ہے اللہ کا, تو پہلے ایمان تو مضبوط کریں نا, پہلی سیڑھی ایمان ہے. اب فرمایا, سنیں حدیث پاک میں, اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں. میں بڑا نیک نمازی, 5 وقت کا نمازی, حاجی بھی ہوں, قربانی بھی بہت ساری کی ہے, مگر کامل ایمان کے لیے امانت داری ضروری ہے. کتنی امانت داری ہے؟ لوگ ڈر رہے ہیں ہم سے کاروبار کرنے میں, نہیں بھائی اس کو پیسے دو گے ٹائم پہ نہیں ملیں گے, اس کو کوئی چیز رکھواؤ گے واپس تو ملنی نہیں ہے. اگر میرے بارے میں کانسیپٹ یہ ہے لوگوں کا کہ یار سوچ سمجھ کے کام کرنا, بھائی مجھے تو اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا, تو آپ سوچ لیں یار میں کیسا انسان ہوں یار, ایسے میرے بارے میں لوگ باتیں کریں. یعنی میرے بارے میں تو یہ فیلنگ ہونی چاہیے لوگوں کی, آنکھیں بند کر کے کرو یار, آپ کے پیسے, آپ کی امانت, آپ کی چیز کہیں نہیں جانی. بہت سچا ایماندار آدمی ہے. کیوں؟ امتی کس کا ہوں میں؟ اب بتاؤ نا, سرکار دو عالم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کفار مکہ سے پوچھا تھا بتاؤ میں کون ہوں, who am I, تو کیا رپلائی دیا تھا انہوں نے؟ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. یعنی میرے آقا کے پاس غیر مسلم امانتیں رکھواتے تھے, ایمان نہیں لائے تھے مگر امانت رکھواتے تھے کہ یہ امین ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہم سے پریشان ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, حدیث یاد رکھنا, اس کا کامل ایمان نہیں جو امانت دار نہیں. سبحان اللہ. ایک اور جگہ فرمایا, اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں. آپ فکر ہی نہ کریں, آپ کا کام ہو گیا, اب بس پرسوں ہو گیا, 3 دن بعد لے لیں. اگلا بولے یار زبان ہی نہیں ہے اس کی, تو جو کہتا ہے اس میں کام ہی نہیں ہوتا, نہ پیسے ٹائم پہ ملتے, نہ چیز ٹائم پہ ملتی ہے. تقیہ کلام بنایا تھا کچھ لوگوں نے, فکر ہی نہ کرو. میں تو میرا ایک جملہ مشہور ہو گیا, میں کہتا ہوں جو کہے نا فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو. ہاں, اس کا تقیہ کلام ہے, یہ کہہ نہیں رہی, اس کا کام ہی ہر کسی کو تو فکر ہی نہ کرو, اس کی زیادہ فکر کرو. تو یار مسلمان باتوں کا خلاف کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے. آگے فرمایا, ایک روایت میں ہے
کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اب غور کر لیں، پڑوسی کی وٹنس چلے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں، اور ہمارے پڑوسی بعض اوقات تو اول تو کئی ایسے ڈیفنس میں رہتے ہیں جن کو پڑوسی کا نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ اچھا آپ بھی ہمارے پڑوس میں 10 سال سے ہوں بھائی، اچھا آج ملاقات ہوئی، ابے کچھ پڑوسی سے مل لو بھائی، کوئی تحفہ، کوئی دوستی، کوئی، کیونکہ یاد رکھیں اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ایمرجنسی ہوئی نا اور آپ گھر میں نہیں ہیں، سب سے پہلے جو ریئیکٹ کر سکتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور آپ نے پڑوسی سے بگاڑ کے رکھی ہے۔ حالانکہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ اسلام نے بیان کیا۔ اس سے بڑی حدیث کیا ہوگی کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں۔ اللہ کے رنگ چڑھانے کے لیے محبت الہی بڑھانی ہے۔ محبت الہی بڑھانے کے لیے علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی۔ مولانا نقی علی خان صاحب فرماتے ہیں 9 چیزیں ہیں جو محبت الہی حاصل کرنے میں مددگار ہے۔ ہمیشہ باوضو رہے، اس سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ اکیلے میں، خلوت میں بندہ دنیاوی مشغولات سے فارغ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کو یاد کرے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرے، اکیلے میں فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں، اکیلے میں ذکر الہی کریں، دعائیں کریں، اللہ کو یاد کریں، یہ اللہ کی محبت بڑھانے کا نسخہ ہے۔ فرمایا سکوت یعنی خاموشی، بہت زیادہ بولنا جو ہے نا یہ بھی انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے۔ خاموشی اپنانے کی عادت ڈالیں، بھوک کم کھانا، بیداری کم سونا، یہ وہ اعمال ہیں جو بندے کو رب سے قریب کرتے ہیں۔ نمبر 6، دل کو فضول فکروں اور خیالات سے پاک کرنا۔ بہت ساری فکریں، ہر وقت اوور تھنکنگ، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، 10 سال بعد کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا، اتنا سوچتے رہتے ہیں، اتنا۔ اچھا مجھے بتائیں آپ کے سوچنے سے کچھ ہو جائے گا؟ جو ہونا وہی ہوگا نا۔ ہم کیوں اتنی، ابھی بچی پیدا ہوئی ابھی سے ٹینشن شروع، اس کی شادی کا کیا ہوگا؟ اللہ نے بچی دی ہے تو وہی اس کو بڑا کرے گا، وہی شادی کروائے گا۔ ساری دنیا کے کام میں نے نہیں کرنے، رب نے کرنے ہیں۔ وہ خالق و مالک ہے، مجھے اور آپ کو بھی تو اسی نے پالا ہے۔ اتنا سوچتے ہیں کچھ لوگ، اچھا سوچ سوچ کے بیمار ہو گئے، حل پھر بھی کچھ نہیں ہوا، ہونا وہی جو رب نے کرنا ہے۔ تو یار اللہ پر چھوڑ دو نا۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ والد کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کئی ماؤں نے پالے، کئی والد نے پالے، کئی بچے خود ہی پل گئے ہیں۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے بگڑ گئے، اور ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور بچے کمال کی تعلیم یافتہ ہو گئے۔ اللہ نے جس کے لیے جو لکھا ہے، اتنی ٹینشن نہیں لینی ہوتی۔ اور یہ فکریں، خواہ خواہی کی فکریں نے اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ محبت الہی اس چیز کا نام ہے کہ اپنے کام اللہ کے سپرد، اللہ مالک ہے، اللہ کریم، وہ کارساز، وہ کرنے والا، اور وہ پھر کرم فرماتا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں اگر کوئی بندہ آپ سے آ کر آپ کا ملازم ہو، آپ کا بچہ ہو کہ ابو میں آپ کے حوالے ہوں، میرا سارا نظام آپ کے حوالے، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ کو فکر شروع ہو جاتی ہے اس کی، یار یہ بیچارہ میرے حوالے ہے، اس کو تو بیچارے کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، نہیں یار مجھے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے، بندہ ایک بار رب کو کہہ دو دے اللہ میں تیرے حوالے، میرے سارے کام تیرے حوالے، میں بے بس، تو مالک، تو خالق، پھر دیکھو نا اس کی رحمت کیسے تمہارا ہاتھ پکڑتی ہے، کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اتنی ٹینشنیں دماغ سے نکالیں، ایزی ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں، جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا پھر ہر حال میں رضائے الہی پر راضی رہنا، یہ بھی اللہ سے محبت بڑھانے کا ایک نسخہ ہے۔ جب رب نے جس حال میں رکھا اس حال میں راضی رہے، شکوے نہ کرے۔ اللہ نے مجھے کروڑوں سے بہتر رکھا، اور اگر کچھ نہیں دیا یہی میرے لیے بہتر ہے، مان لینا کہ اگر آج مجھے کچھ نہیں ملا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار ایک پول پر گئے، حوض پہ بچے نہا رہے تھے، بہت انجوائے کر رہے تھے، ایک بچہ ساتھ بیٹھا تھا نابینا، بڑا افسردہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ بچے نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، یہ بچہ آنکھیں نہیں، اس کی آنکھیں دے دے۔ اللہ نے آنکھیں دے دی، جیسے اس بچے کو آنکھیں ملی نا، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، حوض میں گیا، ایک بچے کو اٹھایا پانی میں ڈبویا، اس کو مار دیا، دوسرے کو اٹھایا اس کو پٹک کے مار دیا، تیسرے کو زخمی کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا یا اللہ یہ اندھا ہی ٹھیک تھا، اللہ اس کی آنکھیں واپس لے لے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کی آنکھیں ضروری، کس کو اندر رکھنا ضروری ہے، کس کو امیر بنانا ضروری، کس کو غریب رکھنا ضروری، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، مان لو نا، ہم تو بندے ہیں۔ جس دن یہ بات سمجھ آ جائے گی اس دن انشاءاللہ سکون ہو جائے گا۔ اگلی بات، سبحان اللہ، ہمیشہ اللہ پاک کے ذکر میں مصروف رہنا۔ یہ جو ذکر الہی ہے نا،
یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کے قرب کا طریقہ ہے۔ اللہ کا رنگ چڑھانا ہے نا تو پھر زبان پر ذکر الہی ہونا چاہیے۔ خود چیک کریں یار ہم کتنی بار اللہ کا نام لیتے ہیں۔ پلیز صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں، آپ پر رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اور سب سے افضل ذکر جو حدیث پاک میں کہا گیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ آخری بات، کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ جاری ہو؟ ہاتھ اٹھائیں، ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو حدیث پاک پتہ ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ ایسا ہی اچھا سب چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ اب میں جو سوال کروں گا ہاتھ نہیں اٹھائیے گا، آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پچھلے پورے مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ کمال ہے، مرنے کے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ کون سا معاملہ ہے؟ علماء کہتے ہیں جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی انشاءاللہ آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ آج سے نیت کر جائیے، انشاءاللہ آپ فیل کریں گے، آپ ذکر الہی کرنا شروع کریں، اپنے دل میں آپ نور پیدا ہونا شروع کریں گے، فیل کریں گے کہ انشاءاللہ روزانہ کلمہ پاک پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں۔ بلکہ کلمہ پاک کے بارے میں تو بڑی پیاری فضیلت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو 70,000 بار کلمہ پڑھ لے، اپنے لیے پڑھ لے یا جس کے لیے پڑھے، جس کی نیت سے پڑھے، ایصال ثواب کے لیے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو ایک بار اپنے لیے پڑھ لیں۔ کئی لوگ واک کرتے ہیں، جاتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، تسبیح ساتھ رکھے، 70,000 بار میرا خیال ہے 15-20 دن میں ہو جائے گا۔ پہلے اپنے لیے پڑھ لیں، پھر اپنی والدہ کے لیے پڑھیں، پھر اپنے والد کے لیے پڑھیں۔ اللہ توفیق دے تو اپنے تمام محرومین کے لیے باری باری گفٹ دینا انہیں پڑھ کے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کو تو ملنا ہی ملنا ہے۔ ہر کلمے پر ایک جنت میں درخت لگے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی ذکر الہی کرنے والا بنا دے، اور اللہ کرے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ اور آج جو قرآن میں قرآن کی آیت سے ہم نے سنا کہ اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے، اللہ وہ رنگ ہمارے دلوں پر چڑھا دے۔ یہ ایمان والوں کو، تقوی والوں کو اور اللہ سے محبت والوں کو ملتا ہے۔ اللہ ان مبارک ایام کے صدقے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، بی بی ہاجرہ کے صدقے، اللہ ہمارے دل کو اپنے کرم والے رنگ سے رنگ دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔